تو عرس بتا رہا تھا میں، اس پہ بولتے رہے بہت ٹائم لگ جائے گا. تو عرس یہ کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے عرس. میں نے پہلے یہ بتایا کہ نبی نے بھی عرس کیا. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ اس تاریخ میں، جس تاریخ میں جنگ احد ہوئی تھی، توجہ ہے، توجہ سے سننا ہے میرے بھائی، ورنہ پھر جذباتی واقعات سنانا شروع کر دوں گا، کوئی فائدہ نہیں. میں حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ اسی تاریخ میں، جس تاریخ میں جنگ احد ہوئی تھی، اسی تاریخ میں میدان احد میں شہدائے احد کے قبروں پر جاتے تھے. جی اسی تاریخ میں نبی جاتے تھے اور وہاں جا کے پڑھتے تھے. اور کیا پڑھتے تھے؟ سلام علیکم. سبحان اللہ. کیا پڑھتے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا انجام بہت بلند و بالا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اچھا ہے آخرت کا انجام. تو میرے آقا قرآن پڑھتے تھے وہاں، اور ایک پتھر تھا وہاں پر، اس پتھر کے اوپر مصطفیٰ کھڑے ہوتے، صحابہ بیٹھے ہوتے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے مصطفیٰ تقریر کرتے تھے. سبحان اللہ. اتنا حدیث سے معلوم ہوا کہ اسی تاریخ میں، جس تاریخ میں وصال ہو یا جس تاریخ میں شہادت ہو، اس تاریخ میں قبر تک چلے جانا، مزار تک جانا، یہ اپنے آقا کی سنت ہے. وہاں جا کے مزار پہ کھڑے ہو کر کچھ پڑھ دینا، یہ آقا کی سنت ہے. اور بیٹھ کر ذکر کرنا، نصیحتیں کرنا، یہ آقا کی سنت ہے. اور بیٹھ کر اطمینان سے سن لینا، یہ صحابہ کی سنت ہے. دلشاد صاحب سبحان اللہ. آئیے آئیے. تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزار شریف تک گئے. حضرت امیر حمزہ مدینہ شریف سے کہاں تک گئے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار تک، جو چچا ہے شہید ہوئے، ان کی قبر تک گئے اسی تاریخ میں جس تاریخ میں وہ شہید ہوئے. یہ کیا ہوا؟ عرس. کیا ہوا بولو؟ عرس ہوا. وہاں جا کے قرآن کی آیت پڑھی میرے آقا نے، سلام سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہاں پڑھا، اور ایک پتھر تھا، اس پہ کھڑے ہوئے مصطفیٰ، صحابہ کو واعظ سنایا، نصیحت سنائی. تو اب یہ جو کر رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ مصطفیٰ نے کیا، مزار پہ جا کے کیا، سنایا ہے میرے آقا نے بہت ساری باتیں. تو یہ عرس اتنا ہوا. قرآن پڑھ لینا یہ عرس ہے، نعت خوانی ہو جانا یہ عرس ہے، حاضری دے دینا یہ عرس ہے، وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لینا، اپنے لیے دعا کر لینا، اپنے لیے مانگ لینا، یہ عرس ہے. یہ تقریبات عرس کی ہوتی ہیں. اور یہ نکلا ہے ایک حدیث پاک سے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیں محبت سے، توجہ ہے نا میری طرف، یا پھر واقعہ ہی سناؤں؟ یعنی سنو. نم کا نومت العروس، حدیث پاک کے لفظ ہیں. جب یہ مرد مومن جو اللہ والے قبروں میں جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، ان سے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں، تو کہتے کیا ہے؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاؤ. اس سے کہا جاتا اللہ والے سے. اب ذرا غور کیجئے گا اس کی باریکی پر. ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. ذرا اس تشبیہ کو دیکھیں آپ. یہ کہہ دیا جاتا صرف سو جاؤ، بات کافی تھی، ارے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، اطمینان سے سو جاؤ، یہ کہہ دیا جاتا. لیکن ایسے نہیں کہا گیا. حدیث میں کیا یہ کہتے؟ نم، سو جاؤ، اتنا کافی تھا. لیکن کہا کہ نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ اب مطلب سمجھو، بالکل غور سے سن لو دو جملے. مطلب یہ ہوا کہ پہلی رات کی دلہن کو آج کسی کے جگانے کا خوف نہیں. ذرا سنو غور سے، کسی کے جگانے کا خوف
اگر جگائے گا تو صرف اس کا محبوب شوہر جگائے گا. آج ماں نہیں جگائے گی, باپ نہیں جگائے گا, کوئی بھائی نہیں آئے گا جگانے کے لیے, کوئی اور نہیں آئے گا. اگر جگائے گا تو اس کا محبوب شوہر اس کو جگائے گا. ایسے ہی اللہ والوں سے کہا جاتا ہے ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, کہ تمہیں بھی کسی کے جگانے کا ڈر نہیں, کوئی فرشتہ نہیں آئے گا جگانے, کوئی نہیں آئے گا اٹھانے. اگر اٹھائے گا تو تمہیں تمہارا محبوب خدا اٹھائے گا. جس کے عشق میں یہاں تک گئے وہ اٹھائے گا تمہیں. جس کے عشق میں تمہارا دل ہمیشہ نہاتا رہا وہی اٹھائے گا. جب تم نے آنکھیں اٹھائی تھی اس کی قدرت کے جلوے دیکھے تھے وہی تمہیں اٹھائے گا. جب کانوں سے سنا تھا اسی کی آیتیں سنی تھی وہی رب تمہیں اٹھائے گا. جب زبان سے بولے تھے اسی کی آیتیں بولے تھے وہی رب تمہیں اٹھائے گا. جب چلے تھے تو اسی کے راستے میں چلے تھے وہی رب تمہیں اٹھائے گا. جس کے ذکر سے تم کبھی نہ تھکتے تھے وہی خدا تمہیں اور کوئی تمہیں نہیں اٹھائے گا, تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا. اس لیے کہا گیا ہے اسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی. یہ تو تشبیہ سمجھ گئے ہوگا. اور اگلی بات دوسری وجہ یہ بھی ہوگی, بات تو بڑی دور تک جاتی ہوگی, سنو سمجھ لو. ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. کہ دلہن بھلا سوتی بھی ہے؟ اگر آنکھ بند کر لے, میں عرص بتا رہا ہوں, اگر آنکھ بند بھی کر لے تو اس کا دل جاگتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ یار. میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اگر دلہن آنکھ بند بھی کر لے دل کسی کے انتظار میں جاگتا ہے, کسی کی امید میں جاگتا ہے. کوئی آئے گا مجھے جگائے گا, اسے نیند نہیں آتی تو جاگتی ہے, دل جاگتا ہے. آنکھ بند کیے ہوئے ہے دل جاگ رہا ہے, آنکھ بند ہے دل کسی کا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ والے سے بھی کہا جاتا ہے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. تمہاری آنکھ بند ہے دل جاگ رہا ہے, دل جاگ رہا ہے, رب کی محبت میں جاگ رہا ہے, اس کی یادوں میں جاگ رہا ہے. ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. اب عروس کہا تو جس دن انہیں کہا عروس کی طرح سو جاؤ وہی دن ان کے لیے عرس کا ہو گیا. عرس کا معنی ہے خوشی, عرس کا معنی ہے شادی, عرس کا معنی ہے, عروس کا معنی ہے دلہن. یہ شادی خوشی یہ دلہن یہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کو قبر میں جا کے خوشی مل گئی. کیا مل گئی بولو؟ خوشی مل گئی, رب کے انعامات مل گئے, انوار و تجلیات مل گئے. اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. کیوں؟ یہ خدا کے ہو گئے, خدا ان کا ہو گیا. تم بھی تو ہو جاؤ نا, کسی کے ہو جاؤ یار. یعنی ہاں ہم تم بھی کسی کو ہو جاؤ. ہم تو نہ خدا کے ہوئے نہ کسی کے ہوئے. اگر خدا کے ہوئے ہوتے واقعی تو چہرے خدا کے بتائے مطابق ہوتے ہیں. خدا کے نہ ہوئے مسجد خالی نہ ہوتی. ہم نہ خدا کے ہوئے نہ بندوں کے ہوئے. بندوں کے اس لیے نہیں ہوئے کہ بندوں کے یہاں اگر اس کی شادی میں بھی جاتے تو صرف چہرہ دکھانے جاتے ہیں, فاتحہ میں جاتے ہیں ہمارا چہرہ دیکھ لو. دفن میں بھی جاتے ہیں تو چہرہ دیکھنے کے لیے یا دکھانے کے لیے جاتے ہیں. خلوص میں رہا نہ کسی کے رہے. کم سے کم خدا کے اگر بن جاتے تو پروردگار عالم کی خدائی تمہاری ہو جاتی, اس کی نعمتیں تمہاری ہو جاتی, اس کے انعامات تمہارے ہو جاتے, اس کی جنتیں تمہاری ہو جاتی, اس کی تمام نعمتیں تمہاری ہو جاتی. ہم نہ خدا کے ہوئے نہ کسی کے ہوئے. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ یہ خدا کے ہو گئے تو خدا ان کا ہو گیا, خدا ان کا ہو گیا. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ والوں کی یہ شان ہے, بڑی شان والے, یہ بڑے مرتبے والے ہیں. بس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں جب ان کو پڑھانے کے لیے ماں نے بھیجا, بلکہ بسم اللہ خوانی ہوئی نا, بسم اللہ خوانی سمجھتے ہو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بسم اللہ خوانی استاد کو بلا کے کسی بڑے کو بلا کے بسم اللہ پڑھوا لیتے. تو بسم اللہ خوانی کے وقت غوث اعظم کے استاد کو بلایا, کہا غوث اعظم سے بیٹا پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا دیکھو کیا شان ہوتی ہے اللہ والوں کی, اور کیوں ہوتی ہے یہ شان. انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جب بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا شروع
शुरू किया ना तो पहले पारे से लेकर 18 पारों तक पूरे पढ़ते चले गए, पढ़ते जा रहे। पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया। उस्ताद हैरत में दांतों तले उंगली दबा रहे, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं पढ़ने आया कि पढ़ाने आया है? बता बच्चे पढ़ने आया कि पढ़ाना है? तो गौसे आजम का प्यारा जवाब सुनो। यानी हमारा आपका भी प्यारा जवाब होता है, लेकिन गौसे आजम का प्यारा जवाब सुनो। है सबसे पहला मदरसा माँ का पेट होता है। क्या होता है बोलो? माँ का पेट। माँ के पेट में अगर बच्चा है, माँ जो काम करेगी वो असर सारे बच्चे पे पड़ेंगे। माँ जैसा देखेगी उसकी तस्वीर बच्चे पे पड़ेगी, उसका नक्श। कितने नक्शे बदल जाते हैं बच्चों के, कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि माँ ने हनुमान नाटक देखा था। कौन से नाटक देखे थे बोलो? ये नाटक देखे थे। तो बच्चा पेट में है, नाटक देख रहे हैं, सूरत बदल गई, सूरत बिगड़ गई। हजरात मोहतरम सुनिएगा, गौसे आजम ने फरमाया कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में, तो कुर्सी आई है, कोई ताजमहल तो नहीं आया, इधर देख लो जरा। गौसे आजम फरमाते जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, मैं पढ़ता था, मेरी माँ फजर की नमाज पढ़ती थी, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद तवज्जो से रखिएगा, मेरी माँ फजर की नमाज के बाद जब कुरान पढ़ने के लिए बैठती तो पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 पारों की रोजाना मेरी माँ तिलावत किया करती थी। माँ तिलावत करती थी फजर के बाद, मैं अपनी माँ के शिकम में माँ की तिलावत को सुनता था, और जैसे पढ़ती जाती थी मैं भी पढ़ता जाता था। रब ने ये मर्तबा अता किया कि जब मैं दुनिया में आया तो 18 पारों का हाफिज बन के आया था। अब ये असर होना चाहिए औरतों के दिलों पर खासकर, और माओं के दिलों पर खासकर। तभी तो कहा जाता है कि जब तुम्हारे शिकम में बच्चा हो, जब तुम्हारे शिकम, जब तुम पुरुम्मीद हो, तो किसी अच्छे की सूरत पे नजर डालो, किसी बुजुर्ग को देखो, अपने शौहर को देखो, अपने माँ बाप को देखो, किसी गैर महरम पर नजर न डालो, ताकि किसी की सीरत तुम्हारे पेट के बच्चे पे ना आ जाए। अगर आए सीरत तो तुम्हारे बाप की आए, तुम्हारी माँ की आए, और तुम्हारे शौहर असर पड़ेगा। और वो कुरान की तिलावत करे तो बच्चे पे असर पड़ेगा, नमाज़ें पढ़े बच्चे पे असर पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के हो जाओ, खुदा तुम्हारा हो जाएगा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल बहुत बड़ा कमाल है। वुजू बना रहे थे, बच्चा खड़ा था बराबर में। क्या खड़ा था बोलो? हाँ, बच्चा खड़ा था बराबर में। वुजू बना रहे गौसे आजम, एक बच्चा खड़ा, बड़ी हैरत में खड़ा है। गौसे आजम ने पूछा बेटा क्या बात है? तो उसने कहा बात ये है कि मैंने सुना कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी लिया था। क्या कर लिया था बोलो? आबे हयात समझते हो? वो पानी कि जिसे पी के जिंदा रहेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है कि नहीं है? आज भी जिंदा हयात है। किसी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी लिया था। क्या चीज़ है आबे हयात? ये सोच रहे थे वो। गौसे आज़म ने फरमाया बेटा क्या सोच रहे हो? बच्चा था, वुज़ू बनवा रहा था, बेटा क्या सोच रहे हो? कहा मैं यही सोच रहा, आबे हयात क्या चीज़ है, किसे कहते हैं आबे हयात? कैसा होता है? उसे पी के आदमी जिंदा रहता है, मरता ही नहीं, मौत नहीं आती उसे, कभी आएगी, जिंदगी बहुत लंबी उसे मिल जाएगी, ऐसा भी होता है आबे हयात। गौसे आज़म ने फरमाया सुनो, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। आखिरी बात बता रहा हूँ। क्या कहा गौसे आज़म ने? जो मेरे वुज़ू का पानी ज़मीन पर गिर रहा है, ये आबे हयात से कम है। मैं जिस पानी से वुज़ू बना रहा हूँ, ये जो टपक रहा है, ये आबे हयात से कम है क्या? बच्चा भी बच्चा था, समझ में आ गई बात। जल्दी से चुल्लू फैला लिया, और जो पानी टपक रहा था उस पानी को अपने हाथों में ले लिया, पीना शुरू कर दिया। एक चुल्लू पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, चौथा पी लिया, पांचवा चुल्लू थोड़ा थोड़ा पानी लेता है, पीता चला जाता है, वो भी पिला रहे। गौसे आज़म ने फरमाया बेटा 6 चुल्लू हो गए, अब बस कर, तेरी उम्र 600 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 600 साल की तेरी उम्र हो गई। आला हजरत फरमाए हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खाम है तेरा, कम में जो चाहे करे, देर है शाह तेरा, और वाह क्या मर्तबा है होश वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ करे वाला तेरा।